بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ مسلمان کبھی بھی کسی دوسرے مسلمان پہ لعنت نہیں کرتا۔ ایسے نہیں ہے وہ کہنا شروع کر دے فلاں بھی لعنتی ہے، فلاں بھی لعنتی ہے۔ مسلمان کبھی بھی لعنتاں نہیں کرتا، اللہ کہ وہ آدمی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لعنت کا معنی کیا؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، اگر کوئی آدمی کسی دوسرے پر لعنت کرتا ہے، اگر تو وہ لعنت کا حقدار ہو تو لعنت اس پہ چلی جاتی ہے، اگر وہ لعنت کا حقدار نہیں ہے تو پھر لعنت جو کر رہا ہے لعنت اسی کے اوپر دوبارہ پلٹ آتی ہے۔ آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جو لعنت کر رہا ہوتا ہے لعنت اسی کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، جو حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعنت کرتا ہے تو گویا کہ وہ خود لعنتی بن رہا ہے، کیونکہ ان پہ تو لعنت جا نہیں رہی، اور جو ان کے اوپر لعنت کر رہا ہے، تبرہ کر رہا ہے، تو گویا کہ لعنت اسی کے اوپر لوٹ کر آ رہی ہے۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب کو گالیاں دیتے ہیں، ان پہ لعنت کرتے ہیں، تو تم کہو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو میں بتا رہا تھا بعض لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے، فرمایا کہ حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، حلالہ کروانے والے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور فرمایا کہ جو بیوی سے غیر فطری طریقے سے شہوت پوری کرتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور فرمایا کہ وہ عورتیں جو اپنے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے اپنے چہرے کے اوپر رنگ بھر لیتی ہیں، ایسی عورتوں کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ یا ایسی عورتیں جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہیں، یا ایسے مرد جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں، ایسے مردوں کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، اور ایسی عورتوں کے اوپر بھی جو متشبہات جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں ان کے اوپر بھی لعنت کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لعنت ایک ایسی چیز ہے، آپ کو میں ایک روایت سناتا ہوں، یہ بھی سلسلہ حدیث صحیحہ میں روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ کے درمیان آپ نے بھائی چارہ یعنی مواخات مدینہ جسے کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عمیر کا بھائی بنایا تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عمیر سے ملاقات کے لیے آیا جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عمیر سے ملاقات کے لیے آئے تو ابو عمیر گھر میں موجود نہیں تھے، تو بیوی نے ان کو مہمان خانے میں بٹھا دیا، جو ابو عمیر کی بیوی تھی، تو یہ مہمان خانے میں بیٹھ گئے۔ تو اس کے بعد بیوی نے لونڈی کو کئی کام بھیجا، تو لونڈی نے کافی تاخیر کر دی، تو ابو عمیر کی بیوی کہنے لگی اونچی آواز سے اللہ تعالیٰ اس لونڈی کے اوپر لعنت کرے، اس نے اتنی دیر کر دی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو مہمان خانہ تھا، یعنی جس طرح ہمارے ہاں ایک بیٹھک جس کو ہم نام دیتے ہیں، تو وہ وہاں سے نکل کر باہر دروازے پر بیٹھ گئے۔ ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عبداللہ بن مسعود کو ملے تو کہنے لگے کہ آپ نے اندر مہمان خانے میں بیٹھنا تھا، بیٹھک میں بیٹھنا تھا، آپ باہر دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آپ کی بیوی نے لونڈی کے اوپر لعنت کی ہے۔ تو حدیث میں آیا کہ جب کوئی کسی پر لعنت کرتا ہے، اگر وہ لعنت کا حقدار ہو تو لعنت اس پر چلی جاتی ہے، اگر وہ لعنت کا حقدار نہ ہو تو لعنت پھر کرنے والے کے اوپر لوٹ آتی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرا نہیں خیال کہ وہ جو لونڈی ہے وہ لعنت کی حقدار ہے، تو اب ظاہری بات ہے لعنت نے آسمانوں کے دروازے بھی بند کر دیے گئے، اب لعنت نے آپ کی بیوی کے اوپر پلٹ کر آنا تھا، تو میں نے پسند نہیں کیا کہ میں ایسے گھر میں بیٹھوں جس کے اوپر لعنت آ رہی ہے، تو اس لیے میں آپ کے گھر سے نکل کر باہر گلی میں بیٹھ گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو میں نے ناپسند سمجھا کہ میں بھی لعنت کا راستہ بنوں۔ تو ہمارے ہاں تو اس کو اہمیت نہیں دی جاتی،
مائیں اپنے بچوں کے اوپر لعنت کر رہی ہوتی ہیں، تو اس طرح جناب بعض اوقات باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے تیرے اوپر لعنت ہو، وہ اس کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ لعنت کا لفظ جو ہے اس طرح استعمال کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، جس کے اوپر آپ لعنت کر رہے ہیں اگر تو وہ لعنت کا حقدار ہے تو لعنت چلی جائے گی، لیکن اگر وہ لعنت کا حقدار نہیں ہے تو لعنت کرنے والے کے اوپر ہی لعنت پلٹ آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام فرامین پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح لعن طعن کرنے سے محفوظ رکھے، کفر کے فتوے لگانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔